آج سے 1400 سال قبل چشم فلک نے ایک ایسا محیر العقول نظارہ دیکھا جس کی مثال تاریخ عالم میں نظر نہیں آتی۔ مطلع عالم پہ آفتاب رسالت کا طلوع ہونا تھا کہ گھٹا ٹوپ اندھیرے میں غرق دنیا یک دفعہ بقع نور بن گئی۔ باعث تخلیق کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت ظہور اور آپ کی دعاؤں کے طفیل ایک عظیم الشان روحانی انقلاب برپا ہو گیا۔ صدیوں کے مردے زندہ ہو گئے اور پشتوں کے بگڑے الہی رنگ پکڑ گئے، آنکھوں کے اندھے بینا ہو گئے اور گونگوں کی زبانوں پر الہی معارف جاری ہو گئے، اور دنیا میں یک دفعہ ایک ایسا انقلاب پیدا ہوا کہ نہ پہلے اس سے کسی آنکھ نے دیکھا اور نہ کسی کان نے سنا۔ انسان کامل کی صورت میں خدا تعالیٰ کے مظہر عتم کا یہ حسین جلوہ اپنی معراج پر تھا کہ ہمارے محبوب آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال کا وقت آن پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت پر وفاکیش صحابہ پر کیا گزری، ان کی حالت غم کا اندازہ کرنا کچھ آسان بات نہیں۔ شاعر اسلام حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ایک عرصہ سے بصارت سے محروم تھے، لیکن اس روز پہلی بار انہیں پتہ چلا کہ واقعی ان کی آنکھوں کا نور جاتا رہا۔ کتنا درد اور غم پنہا ہے ان کے ان اشعار میں جو ان کی زبان پر جاری ہوئے۔ کنت السواد لناظری فعمی علیک الناظر من شاء بعدک فلیمت فعلیک کنت احاذر، کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو میری آنکھ کی پتلی تھا، آج تیرے مرنے سے میری آنکھیں اندھی ہو گئی ہیں، اب تیرے بعد مجھے کیا پرواہ، جو چاہے مرے، مجھے تو تیری ہی موت کا ڈر تھا۔ دراصل دنیا میں جتنے بھی انبیاء علیہم السلام گزرے ہیں وہ بشر ہونے کے ناطے طبعی عمر پوری کرنے کے بعد وفات پاتے رہے ہیں، لیکن جو بیج ان کے ہاتھ سے بویا جاتا ہے اور جس مشن کی بنیاد ان کے ذریعہ رکھوائی جاتی ہے اس کی آبیاری اور تکمیل اللہ تعالیٰ ان کے جانشین کے ذریعہ کرواتا آیا ہے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بھی اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو بکر کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا اور اسلام کو نابود ہوتے ہوتے تھام لیا۔ اس زمانہ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے روحانی فرزند اور آپ کے غلام اور بروز کامل سیدنا حضرت مرزا غلام احمد قادیانی کو احیاء اسلام کی خاطر مبعوث فرمایا اور آپ کو امام مہدی اور مسیح موعود کا بلند منصب عطا فرمایا۔ چنانچہ آپ ہی کے ہاتھوں اسلام کے عالمگیر غلبہ کی بنیاد رکھی گئی اور آپ نے اپنی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اس مقصد کی خاطر قربان کر دیا، حتیٰ کہ اشد ترین مخالفین نے بھی اقرار کیا کہ آپ نے اسلام کے عالمگیر غلبہ کے لیے نہایت مستحکم بنیادیں استوار کر دی ہیں اور آپ کو اسلام کا فتح نصیب جرنیل قرار دیا۔ بالآخر آپ علیہ السلام کی زندگی میں وہ دن بھی آیا جو ہر فانی انسان کی زندگی میں آیا کرتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے آپ کو آپ کے وصال سے پہلے ہی آپ کی وفات کی اطلاع دی اور یہ بشارت دی کہ خدائے قادر و توانا آپ کے ذریعے سے جاری ہونے والے مشن کو ہرگز ناتمام نہیں چھوڑے گا اور غلبہ اسلام کی آسمانی مہم چلتی چلی جائے گی۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، یقیناً سمجھو کہ یہ خدا کے ہاتھ کا لگایا ہوا پودا ہے، خدا اس کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا، وہ راضی نہیں ہوگا جب تک کہ اس کو کمال تک نہ پہنچا دے، اور وہ اس کی آبپاشی کرے گا اور اس کے گرد احاطہ بنائے گا اور تعجب انگیز ترقیات دے گا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب تذکرۃ الشہادتین میں یہ پیشگوئی فرمائی ہے
یہ بیان فرمایا میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، سو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا اور اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا اور کوئی نہیں جو اسے روک سکے۔ یہاں جو تخم کا لفظ حضور نے استعمال فرمایا یہ بہت ہی قابل غور ہے، اور چونکہ تخم ریزی کے بعد اس کی آبیاری کا اور اس کے بہت سارے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، اس کے لیے انتظام کرنا ضروری ہے۔ چنانچہ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے بعد جو نظام خلافت قائم ہوگا اس کی تفصیل سے ذکر فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے 1905 میں حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام پر ظاہر فرمایا کہ آخری حصہ زندگی کا یہی ہے جو اب گزر رہا ہے۔ چنانچہ 18 اکتوبر 1905 کو حضور علیہ السلام نے رویا میں دیکھا کہ ایک برتن میں کچھ پانی مجھے دیا گیا ہے، پانی صرف 2-3 گھونٹ باقی اس میں رہ گیا ہے، لیکن بہت مصفا اور مقطر پانی ہے۔ اس کے ساتھ ہی الہام ہوا آب زندگی، اور پھر الہام ہوا، خدا کی طرف سے سب پر اداسی چھا گئی۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو اصل میں 1905 سے ہی یہ احساس ہو گیا تھا اللہ تعالیٰ کے الہامات کی وجہ سے، جس کا ذکر آپ نے الوصیت میں بھی فرمایا تھا کہ میری وفات کا وقت قریب ہے۔ جو سمجھدار اور صاحب بصیرت صحابہ تھے وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ اب حضور کسی بھی وقت اللہ تعالیٰ کے حضور حاضر ہو سکتے ہیں اور ہمیں حضور کی جدائی کا صدمہ برداشت کرنا ہے۔ لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مہلت تھی، اللہ تعالیٰ کا ایک فضل تھا کہ 1905 سے لے کے مئی 1908 تک اللہ تعالیٰ نے فرصت دی، اور اس دوران حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بہت سے جو کام تھے، بہت اہم کام تھے، وہ حضور نے کیے۔ میرے نزدیک ایک چشمہ معرفت کتاب جو حضور نے تصنیف فرمائی 1907 میں، بعض دفعہ میں سوچتا ہوں کہ اگر وہ کتاب نہ ہوتی تو ہماری تاریخ کا ایک بہت بڑا باب تشنا رہ جاتا۔ آریہ سماج کے اور غیر مسلموں کے جتنے سوالات موجودہ دور میں ہو سکتے تھے، جو ذہن میں ہمیشہ خلش پیدا کرتے رہتے، وہ حضور نے چشمہ معرفت میں جمع کیے اور ان کے جوابات مرحمت فرمائے، جو واقعی معرفت کا چشمہ ہے۔ چشمہ معرفت کی اہم تصنیف اور دوسرے مسلسل علمی و دینی مشاغل کی وجہ سے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحت پر بہت اثر پڑا تھا۔ مزید برآں حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت بھی ان دنوں ناساز تھی، اور یہ ارادہ تھا کہ لاہور جا کر کسی ماہر لیڈی ڈاکٹر سے علاج کروایا جائے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کو 26 اپریل 1908 بوقت 4 بجے صبح الہام ہوا، مباش ایمن از بازی روزگار۔ ان آسمانی خبروں کی بنا پر حضور کو احساس ہو چکا تھا کہ اس سفر میں حضور کو سفر آخرت بھی پیش آنے والا ہے، اور خدائی تقدیر بھی یہی تھی، لہٰذا حضور علیہ السلام 27 اپریل 1908 کی صبح کو قادیان سے بٹالہ روانہ ہو گئے۔ حضور کے ہمراہ اس سفر میں 11 افراد تھے۔ روانگی سے قبل حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے وہ حجرہ بند کیا جس میں آخری عمر میں حضور تصنیف فرمایا کرتے تھے۔ حضور نے یہ حجرہ بند کرتے ہوئے کسی کو مخاطب کرنے کے بغیر فرمایا، اب ہم اس کو نہیں کھولیں گے۔ تو اس طرح آپ اس مکان کی طرف سے، جو مکان حضرت میاں بشیر احمد صاحب والا مکان کہلاتا ہے، اس مکان کی سیڑھیوں سے نکل کے اتر کے آپ نیچے گئے ہیں، اور وہاں سے نکل کر آپ جو مسجد مبارک کی طرف سے باہر کو راستہ نکلتا ہے، اس راستے سے ہوتے ہوئے آپ دارالصحت کی طرف روانہ ہوئے ہیں۔ ورنہ عام طور پر جب آپ سفر کرتے تھے قادیان سے تو یکا ہمیشہ مسجد مبارک کے پاس آ جایا کرتا تھا، یکے یہیں کھڑا ہوا کرتے تھے، جب سفر ختم ہوتا تھا تب بھی یکا یہاں تک آتا تھا۔ لیکن اس سفر میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام یہاں پر یکے پر سوار نہیں ہوئے، بلکہ اپنے اصحاب کے ساتھ یہاں سے پیدل آپ دارالصحت کی طرف تشریف لے گئے ہیں۔ اور دارالصحت میں جا کر جہاں پر یکے کھڑے ہوئے تھے، وہاں جب آپ سب دوستوں سے ملاقات کر رہے تھے
تو اس وقت حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی جو ہیں یہ بھی اس وقت رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بھی اس وقت وہاں پر موجود تھے. تو جب حضرت بھائی جی سے آپ نے ملاقات کی تو آپ نے فرمایا بھائی جی آپ بھی ہمارے ساتھ لاہور چلیں. تو حضرت بھائی جی فرماتے ہیں کہ میری تو خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھے اپنے ساتھ سفر میں لے جانے کے لیے فرما رہے ہیں. تو آپ نے بغیر آپ کے پاس کوئی سامان نہیں تھا، کیونکہ آپ تو تیار ہو کے گئے ہی نہیں تھے کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ سفر کرنا ہے، اور کوئی چیز بھی نہیں لی، کوئی کپڑا نہیں لیا. تو آپ فرماتے ہیں کہ میرے پاس وہی تن کے کپڑے تھے 2-3 جو میں نے پہنے ہوئے تھے، اس کے علاوہ میرے پاس کوئی کپڑا نہیں تھا. تو میں نے تو اپنے آپ کو خوش قسمت سمجھا کہ حضور مجھے کہہ رہے ہیں ہمارے ساتھ سفر پہ چلیں. تو میں نے وہیں سے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ میرے گھر میں پیغام دے دو کہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ لاہور سفر کے لیے روانہ ہو رہا ہوں. تو اس طرح حضرت بھائی جی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہی وہیں سے دارالصحت سے حضرت مسیح علیہ السلام کے ساتھ یکے پہ سوار ہو کے تو بٹالہ کی طرف چلے گئے ہیں. بٹالہ پہنچے تو خلاف توقع ریزرو گاڑی نہ مل سکی. حضور اقدس علیہ السلام نے ریزرو گاڑی کے انتظار میں ایک روز قیام فرمایا. یہ قیام حضور نے بٹالہ میں ایک سرائے جس کا نام سرائے مائی اچھرا دیوی تھا وہاں قیام فرمایا. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام اسی سرائے میں اپنے اصحاب کے ساتھ اوپر کی منزل پر جو دائیں طرف والا پہلا اوپر کمرہ ہے وہاں پر آپ رکے تھے. میں آپ کو اندر کا بھی ایک نظارہ دکھاؤں گا کہ آپ کو پتہ لگے کہ یہ اندر سے یہ بلڈنگ کس طرح سے دکھائی دیتی ہے، اور آپ کے اصحاب نیچے کہاں ٹھہرے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اوپر کس کمرے میں رکے تھے. تو اسی سرائے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام بھی اپنے اصحاب کے ساتھ آ کر 27 اپریل سن 1908 کو ٹھہرے تھے. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے اصحاب نیچے تھے، باقی جو آپ کے ساتھ خادم خدام جانے والے ساتھ. لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے جس کمرے میں رہائش رکھی وہ کمرہ یہ اوپر ہے، جس کی یہ چھوٹی سی سیڑھیاں اوپر کو جا رہی ہیں. یہ چھوٹا سا کمرہ ہے، اور کیونکہ ہوادار بھی ہے، اس کے دونوں طرف دروازے ہیں، اس طرف بھی دروازہ ہے، اس طرف بھی دروازہ ہے، کھڑکی بھی ہے. تو اس لحاظ سے گرمی کے لحاظ سے ہوادار ہونے کی وجہ سے اور اوپر ہونے کی وجہ سے سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اسی کمرے میں ٹھہرے تھے. اور پھر اگلے دن 28 اپریل سن 1908 کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے بٹالہ سے بذریعہ ٹرین لاہور کا سفر اختیار کیا تھا. تو حضور پھر بٹالے سے امرتسر میں جب لوگوں کو اطلاع پہلے سے تھی کہ حضور تشریف لا رہے ہیں تو حضور کے دیدار کے لیے جتنے بھی امرتسر کے احمدی تھے اور گرد و نواح کے احمدی تھے وہ پلیٹ فارم پہ جمع ہو گئے. اور راوی بیان کرتے ہیں کہ جگہ نہیں مل رہی تھی وہاں پر. بعض غیر احمدیوں کو حضور نے اندر بلا لیا اور ان سے آپ نے وفات مسیح کے تعلق سے بعض باتیں کی، اور جب سگنل ہوا تو وہ نیچے اتر گئے اور اس کے بعد ٹرین لاہور کے لیے روانہ ہوئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی زندگی ہمیشہ ہی معمور الاوقات رہی، مگر لاہور تشریف لا کر تو حضور کی مصروفیات کا رنگ ہی اور ہو گیا. اور گو آپ بظاہر تبدیلی آب و ہوا کی نیت سے یہاں آئے تھے، مگر یہاں تشریف لاتے ہی آپ اس طرح پیغام حق میں مصروف ہو گئے کہ یوں نظر آتا تھا کہ گویا عظیم فاتح جرنیل ہے جو ایک دوسری منزل پر روانہ ہونے سے قبل اپنا کام تیزی سے ختم کرنے کی فکر میں دن رات ایک کیے ہوئے ہے. حضور علیہ السلام حسب معمول نمازوں کے اوقات میں باہر تشریف لاتے، خدام اور زائرین کا ان اوقات میں ایک ہجوم ہو جاتا اور حضور علیہ السلام اپنی پاک مجلسوں میں ایمان و عرفاں کے نکات بیان فرماتے. ملاقات کرنے والوں میں رؤوسا، سیاسی لیڈر، مسلمان، سکھ اور ہندو، غرض یہ کہ ہر طبقہ کے لوگ شامل ہوتے اور فیض اٹھاتے، اور جن سعید روحوں پر حق کھل جاتا وہ آپ کی بیعت میں شامل ہو جاتے.
चुनांचे इन दिनों इतनी कसरत से लोग बैत में दाखिल हुए कि अखबार बदर में इनकी इशाअत मुश्किल हो गई। सैयदना हज़रत अक़दस मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने क़याम लाहौर के दौरान सिर्फ़ तकारीर के ज़रिए ही इत्माम हुज्जत नहीं फरमाई, बल्कि हुजूर ने उन दिनों एक अजीम शान रिसाला पैगाम सुलह भी लिखा, जो आपकी आखिरी तसनीफ़ थी। पैगाम सुलह में हुजूर ने मुल्क की दो बड़ी कौमों का, यानी मुसलमानों और हिंदुओं की सुलह और आश्ती का शानदार पैगाम लेकर इत्तिहाद और इत्तेफाक की एक मजबूत और मुस्तहकम बुनियाद कायम कर दी और हिंदू मुस्लिम कशमकश के मसला के ख़ात्मा के लिए एक नया दरवाज़ा खोल दिया। हुजूर के लिखे हुए मुसवदा को साथ साथ कातिब लिखता भी जाता था। एक मरतबा असर की नमाज के बाद जब मामूल के मुताबिक हुजूर तशरीफ़ फरमा थे और अहबाब भी झुरमट डाले वहाँ बैठे हुए थे, तो ख्वाजा कमालुद्दीन साहब भी वहाँ पर मौजूद थे। कातिब साहब जो मजमून लिख रहे थे और ख्वाजा साहब उसकी निगरानी कर रहे थे, तो उस वक़्त हुजूर ने उनसे पूछा कि ख्वाजा साहब, मजमून का क्या हाल है? तो ख्वाजा साहब ने अर्ज़ किया कि हुजूर, कातिब मजमून लिख रहा है। हुजूर ने फरमाया, ख्वाजा साहब जल्दी कीजिए, क्या आप नहीं देखते कि मेरी सेहत का क्या हाल है? जब हजूर लाहौर तशरीफ़ ले जाने लगे तो हजूर ने हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, जो उस वक्त बच्ची थी, उनको इस्तिखारे के लिए कहा। तो इस्तिखारे के बाद उन्होंने ख्वाब में देखा, जिसका उन्होंने बाद में जिक्र भी फरमाया, कि मैं अपने सहन में हूँ और गोल कमरे की तरफ मैं आ रही हूँ और मैंने देखा हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम कुछ लिख रहे हैं और हज़रत मौलवी अब्दुल करीम साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जो कि 1905 में फ़ौत हो चुके थे 3 साल पहले, वो फरमाती हैं कि मैंने उनको ख्वाब में देखा, वो आए हैं और कहते हैं कि बेटी अब्बा से जाके कहो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा आए हैं आपको ले जाने के लिए। तो वो ख्वाब नवाब मुबारका बेगम साहिबा ने हज़रत मसीह साहब को जाके बताई। हज़रत मसीह साहब ने फरमाया, हाँ, वो ख्वाब में और आगे बात ये थी कि हज़रत मसीह साहब को जाके हज़रत नवाब मुबारका बेगम साहिबा ने इसी तरह ही पैगाम दिया हज़रत मौलाना अब्दुल करीम साहब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। हजूर ने फरमाया, बस उनसे कहें कि मैं एक मज़मून लिख रहा हूँ, वो मुकम्मल होते ही मैं आता हूँ। और इसके साथ ये ख्वाब ख़त्म हो गई। तो जब हजूर पैगाम सुलह किताब लिख रहे थे, तो हजूर जिस तेज़ी के साथ और जिस इन्हमाक के साथ ये किताब लिख रहे थे, तो हज़रत नवाब साहिबा बयान करती हैं कि मुझे ये खदशा हुआ और बार बार ये मैं अपना ख्याल दिल से निकालती थी, मुझे वो ख्वाब याद आ जाता था। और इस ख्वाब को जब हज़रत मसीह साहब ने सुना तो हुजूर ने फरमाया, ये ख्वाब अपनी अम्मा को ना बताना। हज़रत मसीह मऊद अलैहिस्सलातु वस्सलाम बदस्तूर पैगाम सुलह लिखने में मसरूफ़ रहे, बल्कि पहले से भी ज़्यादा सूरत और तवज्जो के साथ लिखना शुरू कर दिया। बिल आखिर 25 मई की शाम को आपने इस मजमून को करीबन मुकम्मल करके कातिब के सुपुर्द कर दिया। हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम के लाहौर में क़याम के दौरान, जबकि आप ख्वाजा कमालुद्दीन साहब के मकान में रहाइश पजीर थे, आपको ये इल्हाम हुआ अर रहील सुमर रहील, यानी कूच का वक्त आ गया है, कूच का वक्त आ गया है। चूँकि आमतौर पर मामूरीन की आदत होती है कि अल्लाह ताला के इल्हामात को ज़ाहिर तौर पर भी पूरा करने की कोशिश फरमाते हैं। चुनांचे हज़रत अक़दस मसीह अलैहिस्सलाम ने हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की अहलिया को ये पैगाम भिजवाया कि आप, चूँकि अल्लाह ताला का ये इल्हाम हुआ है, मैं इसको ज़ाहिर रंग में भी पूरा करना चाहता हूँ, इसलिए नक़ल मकानी की इजाज़त दे दीजिए। अगरचे आपको तकलीफ़ होगी, लेकिन चूँकि अल्लाह ताला के इस इल्हाम को मैं ज़ाहिर रंग में भी पूरा करना चाहता हूँ। चुनांचे ख्वाजा कमालुद्दीन साहब वाले घर से आप दूसरे घर में, जहाँ पर हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब क़याम पजीर थे, आप मुंतकिल हो गए। 17 मई सन 1908 को हज़रत अक़दस को ये इल्हाम हुआ मकुन तकिया बर उम्र नापायदार, और इसी तरह उसके 2 दिन के बाद 20 मई 1908 को ये इल्हाम हुआ अर रहील सुमर रहील वल मौत करीब, यानी कूच का वक्त आ गया है, कूच का वक्त आ गया है और मौत करीब है।
یہ اتنا واضح الہام تھا، اس کے بعد کوئی شک و شبہ کی گنجائش باقی نہیں تھی، اور ہر سمجھدار انسان یہ سمجھتا تھا کہ اب حضور کی جدائی کا وقت آ گیا ہے اور وفات کا وقت قریب ہے۔ لیکن حضرت اقدس مسیح علیہ الصلوۃ والسلام اس کی کسی قسم کی تعویل نہیں فرماتے تھے، لیکن حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا یہ بات سمجھ چکی تھی کہ آپ کی وفات قریب ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اب چلو ہم قادیان چلتے ہیں۔ تو حضور نے فرمایا اب تو ہم تبھی جائیں گے جب اللہ لے جائے گا۔ 26 تاریخ کو حضور کی وفات ہوئی۔ 25 مئی کو حضور نے لاہور میں پیغام صلح جو ایک رسالہ تھا اس کو مکمل کیا، اور حضرت عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے ان سے میں نے خود بھی یہ واقعہ سنا ہے بچپن میں، وہ انہی کی روایت بھی ہے۔ وہ فرماتے تھے کہ حضرت مسیح صاحب نے یہ فرمایا کہ کسی ٹانگے یا بگھی کا انتظام کریں تاکہ میں سیر کو ہم ہوا خوری کے لیے سیر کے لیے جائیں۔ تو لاہور میں اس وقت وہ گھنٹے اور وقت کے لحاظ سے کرایہ مقرر کیا جاتا تھا۔ تو حضرت مسیح صاحب نے فرمایا کہ بھائی جی اس کو اچھی طرح سے سمجھا دیں کہ ہمارے پاس صرف 1 گھنٹے کا کرایہ ہے، بس 1 گھنٹے تک جہاں تک یہ جا سکتا ہے ہمیں لے چلے، پھر ہمیں یہ واپس لے آئے۔ چنانچہ اس کی تعمیل کی گئی اور آپ تفریح کے طور پر چند میل پھر کر واپس تشریف لے آئے۔ اس وقت آپ کو کوئی خاص بیماری نہیں تھی، صرف مسلسل مضمون لکھنے کی وجہ سے کسی قدر ضعف تھا، اور آنے والے حادثہ کے مخفی اثر کے ماتحت ایک گونا ربودگی اور انقطاع کی کیفیت طاری تھی۔ بعضاً آپ نے مغرب کی نماز پڑھی اور عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد تھوڑا سا کھانا تناول فرمایا۔ آپ بالکل بخیریت تھے۔ آپ کھانا تناول کرنے کے بعد آپ کو اسہال کی حاجت محسوس ہوئی۔ یہاں یہ ذکر کر دینا نامناسب نہیں ہوگا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام چونکہ اکثر دماغی کام میں مصروف رہا کرتے تھے، اس لیے بسا اوقات آپ کو اسہال کی تکلیف ہوا کرتی تھی۔ تو وہی تکلیف حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو وہاں پر ہو گئی، اور اس کی وجہ سے آپ کو رات کو اسہال کی بھی تکلیف ہو گئی، اور آپ 1-2 دفعہ قضائے حاجت کے لیے بھی تشریف لے گئے، جس کی وجہ سے کمزوری اور نقاہت بڑھتی چلی گئی۔ اور اس کے بعد حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ایک ماہر طبیب تھے ان کو بلایا گیا، انہوں نے بھی کچھ علاج وغیرہ کیا، اور حضرت مسیح صاحب نے فرمایا مرزا محمود کو بھی اٹھا دیں، اور دوسرے جو رشتہ دار قریبی تھے ان کو بھی پھر اٹھا لیا گیا۔ چنانچہ ڈاکٹر محمد حسین شاہ صاحب اور ڈاکٹر مرزا محمد یعقوب بیگ صاحب نے علاج شروع کیا۔ اس دوران حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، حضرت مرزا یعقوب بیگ صاحب کو مخاطب کر کے فرمایا کہ حقیقت تو یہ ہے کہ دوا آسمان پر ہے، آپ علاج بھی کریں اور دوا بھی کریں اور دعا بھی کریں۔ حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ جب ان حالات کا جب مشاہدہ کیا، آپ سجدہ میں گر پڑتی اور رو رو کر دعا کرتی اور الحاق کے ساتھ دعا کرتی، یہ خدا تعالیٰ میری زندگی بھی ان کو دے دے، اور میری زندگی کس کام کی ہے، یہ تو دین کی خدمت کرتے ہیں۔ بار بار یہ دعا عرض کرتے رہے۔ بالآخر جب یقین ہو گیا کہ آپ کا آخری وقت آ گیا ہے، تو آپ نے ان الفاظ میں دعا کرنی شروع کی کہ خدا تعالیٰ یہ تو ہمیں چھوڑ کر جا رہے ہیں، تو ہمیں نہ چھوڑیو۔ چنانچہ حضرت اقدس مسیح علیہ السلام پر غرغرے کی کیفیت طاری ہوئی، اور غرغرے میں کوئی آواز وغیرہ نہیں آتی تھی، بلکہ لمبے لمبے سانس اور کھچ کھچ کر سانس آتے تھے۔ تو بالآخر ایک لمبے سانس کے بعد حضور علیہ السلام کی روح قبض انصوری سے پرواز کر گئی۔ وفات کے وقت حضور کی عمر 73 سال کے قریب تھی۔ دن منگل کا تھا اور شمسی تاریخ 26 مئی 1908 تھی۔ آپ کا جنازہ لاہور سے بذریعہ ٹرین قادیان لایا جانا تھا، اور اس وقت بٹالہ ہی اسٹیشن تھا، قادیان اس وقت ٹرین نہیں جاتی تھی، اس لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا جنازہ ایک تابوت میں رکھ کر، جس میں بہت سی برف بھی ڈالی گئی تھی چونکہ گرمی کا موسم تھا، بذریعہ ٹرین بٹالہ لایا گیا، اور بٹالہ میں جو ٹرین پہنچی ہے وہ رات کے 10 بجے کے قریب پہنچی تھی۔ اس کے بعد آپ کا تابوت نکال کر ایک چارپائی پر رکھا گیا، اور اس کو دونوں طرف سے لمبے لمبے بانس لگائے گئے،
تاکہ جو لوگ جنازے کی خاطر یہاں تک پہنچے ہوئے ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دوست آپ کے جسد اطہر کو اٹھا کر قادیان لے جا سکیں۔ اس طرح بٹالہ اسٹیشن پر ہی وہ بانس لگائے گئے اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اصحاب نے آپ کا جنازہ یہاں سے اپنے کندھوں پر اٹھایا اور قادیان کی طرف پیدل روانہ ہوئے۔ ناظرین، اس وقت میں جہاں کھڑا ہوں یہ دیوانی وال جگہ کہلاتی ہے۔ یہ میرے پیچھے جو گاؤں آپ کو دکھائی دے رہا ہے یہ دیوانی وال کا گاؤں ہے، اور اکثر روایات میں یہ بات ملتی ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قادیان سے جب بٹالہ کا سفر کیا کرتے تو آپ دیوانی وال والے تکیے کے پاس آ کر رکا کرتے تھے، اور یہی درخت ہے جو کہ پیپل کا درخت ہے، اس کی چھاؤں میں آپ یہاں بیٹھا کرتے۔ میں اس طرف ایک کنواں ہوا کرتا تھا جو ابھی بھر گیا ہے، اور یہ جو عمارت ابھی بنی ہے نئی، اس کے پیچھے کی طرف سرائے ہوا کرتی تھی چھوٹی اینٹ کی، تو اکثر حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سفر کرتے وقت یہاں کچھ دیر کے لیے ٹھہر جایا کرتے تھے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ بٹالہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر ایک چارپائی پر رکھ کر، جس میں لمبے لمبے بانس باندھ دیے گئے تھے، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ غمزدہ حالت میں اس جسد اطہر کو پیدل اپنے کندھوں پر اٹھا کر قادیان کے لیے لے جا رہے تھے۔ چونکہ جنازہ 2 بجے کے قریب وہاں سے نکلا تھا اور آپ کے ساتھ جو صحابہ تھے پیدل چل رہے تھے، تو جب یہاں پہنچے ہیں دیوانی وال والے تکیے پر تو اس وقت نماز فجر کا ٹائم ہو چکا ہوا تھا، تو حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر اسی جگہ پر رکھا گیا اور صحابہ نے یہیں پر فجر کی نماز ادا کی، اور اس کے بعد پھر آپ کا جسد اطہر یہاں سے صحابہ نے کندھوں پر اٹھایا اور پھر پیدل قادیان کی طرف روانہ ہوئے تھے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر جب دیوانی وال والے تکیہ سے صحابہ اپنے کندھوں پر اٹھا کر آگے گزرے ہیں تو آپ اسی نہر سے گزر کر قادیان کی طرف گئے ہیں، اور اسی نہر پر بہت سے دوست قادیان سے جو کہ اس جنازے میں شامل ہونے کے لیے نکلے تھے وہ بھی اسی نہر پر آ کر ان اصحاب سے ملے ہیں جو اصحاب بٹالہ سے حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر لے کر آ رہے تھے۔ اور اسی دوران میں ایک اور واقعہ کا ذکر کر دینا مناسب سمجھتا ہوں کہ حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چونکہ آپ حضرت ام المومنین کے ساتھ تھے اور آپ کے ساتھ ہی اس نہر پر سے گزر رہے تھے، تو جب آپ اس نہر پر پہنچے ہیں تو حضرت بھائی جی کو حضرت اماں جان نے یہ فرمایا تھا کہ بھائی جی 24 برس ہوئے جب میری سواری ایک خوش نصیب دلہن اور سہاگن کی حیثیت سے اسی سڑک سے گزر کر قادیان گئی تھی، اور آج یہ دن ہے کہ میں افسردہ غمزدہ بحالت بیوگی انہی راہوں سے قادیان جا رہی ہوں۔ تو یہ جو بات حضرت ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بھائی جی کو کہی تھی وہ اسی نہر پر کہی تھی، یہ وہ مقام ہے۔ سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر جو بٹالہ سے اصحاب اپنے کندھوں پر اٹھا کر لا رہے تھے، اس کے متعلق حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی کی یہ روایت ہے کہ آپ کا جسد اطہر مغرب کی جانب سے ننگلی دروازے سے ہوتا ہوا بہشتی مقبرہ میں لایا گیا تھا، اور اس مکان میں رکھا گیا تھا جو مکان حضرت اماں جان کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اور یہ جو بہشتی مقبرہ ہے یہ آپ کو جو دیوار نظر آ رہی ہے، پہلے یہ دیوار نہیں ہوا کرتی تھی، پارٹیشن کے بعد پہلے یہ کچی دیوار بنی، پھر اس کے بعد یہ پختہ دیوار بنی ہے۔ تو چونکہ قادیان کے 4 دروازے ہوتے تھے اور انہی میں سے ایک ننگلی دروازہ کہلاتا تھا، یہ جو میں آپ کو گاؤں نظر آ رہا ہے میری دائیں جانب، یہ اصل میں ننگل گاؤں ہے جو کہ یہاں سے بالکل قریب ہے۔ اس طرف سے قادیان میں داخل ہونے کا جو دروازہ تھا وہ ننگلی دروازہ کہلاتا تھا، جہاں سے حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی کی روایت کے مطابق حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جسد اطہر قادیان میں لایا گیا تھا۔ نعش مبارک کے قادیان پہنچنے کے بعد سب سے پہلا کام جو سلسلہ کے مقتدر بزرگوں نے اس وقت کیا وہ خلافت کے لیے حضرت مولوی نور الدین صاحب بھیروی
رضی اللہ تعالی عنہ کا انتخاب تھا۔ اب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تو وفات ہو گئی، جیسے ہر انسان فوت ہوتا ہے، وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ، کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو ایک رسول تھے، آپ سے پہلے سارے رسول فوت ہو گئے، یہ فوت ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے، یہ تو ساروں نے فوت ہونا ہے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات بھی ہو گئی۔ اب اس کے بعد کیا ہو؟ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الوصیت رسالے میں ایک بہت ہی خوشخبری بھی دی تھی، بہت ہی عظیم خوشخبری دی تھی، اور ایک لائحہ عمل بھی بتایا تھا۔ حضور نے فرمایا تھا دیکھو جب دنیا میں کوئی نبی آتا ہے تو دو قدرتوں کا ظہور ہوتا ہے۔ قدرت اولا نبوت کو کہا جاتا ہے، قدرت ثانیہ خلافت کو کہا جاتا ہے۔ یہ ایک اصطلاح ہے، قدرت اولا نبوت، نبی کا وجود، اس کا نظام، اور اس کے بعد قدرت ثانیہ خلافت کا نظام۔ اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے الوصیت کے شروع میں ہی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اور بعض دوسرے انبیاء کی مثالیں دے کر بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا۔ اب یہ مثال اپنی ذات میں یہ بتا رہی تھی کہ یہاں بھی اسی شکل کا نظام خلافت کا قائم ہو جائے گا جیسے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کر دیا تھا، اور بالکل ویسا ہی ہوا۔ اور یہ بات تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں بھی تھی، اور اس کے بعد حضرت مسیح السلام کی دوسری تحریرات میں بھی تھی، اور قدرت ثانیہ کے بارے میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام واضح طور پہ فرما رہے تھے کہ قدرت ثانیہ نہیں آ سکتی جب تک کہ میں نہ جاؤں، یعنی نبوت، نبی فوت ہوں گے تبھی تو خلافت شروع ہوگی، نبی کی زندگی میں تو خلافت شروع نہیں ہو سکتی ہے۔ یہاں پہ ضمناً میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں کہ ہمارے بعض ہم تو ان کو بھائی ہی کہتے ہیں جو کہ لاہوری جماعت والے ہیں، وہ جب الگ ہوئے جماعت سے تو انہوں نے پھر حالانکہ 6 سال تو حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خلافت کو وہ تسلیم کرتے رہے اور حضور کی بیعت کی بحیثیت خلیفہ کے، لیکن جب وہ 1914 مارچ 1914 میں حضرت خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے انتخاب کے وقت الگ ہوئے تو انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ انجمن ہی وہ قدرت ثانیہ ہے۔ اگر انجمن ہی قدرت ثانیہ ہے یا انجمن ہی وہ نظام ہے جس کا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ذکر فرمایا تھا، تو انجمن تو 1905 میں قائم ہو چکی ہوئی تھی، انجمن تو حضرت مسیح السلام کی زندگی میں موجود تھی۔ تو پھر حضور کیا فرماتے تھے کہ میں جاؤں گا تو قدرت ثانیہ آئے گی جو تمہارے ساتھ ہمیشہ رہے گی۔ تو اس خیال کی تو کوئی جگہ ہی نہیں بنتی ہے الوصیت کے سارے رسالے کو پڑھنے کے بعد، یہ تو بات ہی سرے سے غلط ہوتی ہے۔ وہ تو انجمن کا نظام، اس کی رجسٹریشن تو 1905 میں ہی ہو چکی ہوئی تھی، باقاعدہ انجمن کے ممبران تھے، محمد علی صاحب اس کے سیکرٹری تھے، مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ تعالیٰ ان کے صدر تھے۔ تو پھر حضرت مسیح صاحب یہ کیوں فرما رہے تھے کہ میں جاؤں گا تو دوسری قدرت آئے گی اور وہ تمہارے ساتھ دائمی رہے گی؟ تو اس سے مراد، اور حضور مثال دے کے بتا رہے تھے، بالکل ہی وہ شکل ہوگی جیسے کہ سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعہ سے دوسری قدرت کا ظہور ہوا۔ خلافت کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے۔ سورہ نور کی وہ آیت جو ہے ہمیں بتاتی ہے جہاں پر وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ والی جو آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کرنے والوں کے ساتھ اور مومنوں کے ساتھ ہی وعدہ کیا ہے کہ وہ ان میں ویسے ہی خلیفے بنائے گا جیسے اس نے پہلی امتوں میں خلیفے بنائے تھے۔ تو اس لحاظ سے بھی امت مسلمہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کے بعد خلافت کا قیام ہونا تھا۔ پھر اگر دیکھیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث جو حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اس میں بھی یہ بات آتی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ میرے بعد خلافت ہوگی اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ خلافت
قائم رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو اٹھا لے گا، پھر اس کے بعد بادشاہت ہوگی، اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ بادشاہت قائم رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا، پھر جو ہے وہ ملوکیت ہوگی، اور جب تک اللہ تعالیٰ چاہے گا وہ ملوکیت رہے گی، پھر اللہ تعالیٰ اس کو بھی اٹھا لے گا، پھر فرمایا کہ پھر چھینا جھپٹی کی حکومتیں ہوں گی، ظلم زیادتی کرنے والے بادشاہت ہوگی، تو اللہ تعالیٰ جب تک چاہے گا وہ قائم رہے گی، اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر اس کو بھی اٹھا لے گا۔ اس کے بعد فرمایا ثم تکون خلافۃ علی منہاج نبوت، کہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پھر خلافت علی منہاج نبوت قائم کر دے گا، ثم ساکتا، اس کے بعد آپ خاموش ہو گئے۔ گویا کہ یہ آخری زمانہ میں قائم ہونے والی خلافت تھی جس کا ذکر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ تو اس حوالے سے بھی، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی رسالہ الوصیت میں بیان کردہ پیش گوئی، جس میں آپ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دو قدرتیں دکھاتا ہے، اور ایک قدرت کے رنگ میں تو میں ظاہر ہوا ہوں اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور دوسری قدرت کے رنگ میں بعض اور وجود ہیں جو ظاہر ہوں گے، اور وہ اس وقت ظاہر ہوں گے جب میں چلا جاؤں گا، اور جب تک میں نہ چلا جاؤں وہ دوسری قدرت ظاہر نہیں ہوگی۔ تو یہ دوسری قدرت جو ہے یہ دراصل قیام خلافت سے متعلق ہے۔ اس موقع پر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے جو خلافت کے تعلق سے جو واضح پیش گوئی فرمائی ہے، وہ الوصیت میں سے اس کا کچھ حصہ پیش کیا جاتا ہے۔ فرماتے ہیں خدا کا کلام مجھے فرماتا ہے کہ وہ اس سلسلے کو پوری ترقی دے گا، کچھ میرے ہاتھ سے کچھ میرے بعد، یہ خدا تعالیٰ کی سنت ہے، اور جب سے کہ اس نے زمین کو پیدا کیا ہمیشہ اس سنت کو وہ ظاہر کرتا رہا ہے کہ وہ اپنے نبیوں اور رسولوں کی مدد کرتا ہے، اور جس راستہ بازی کو وہ دنیا میں پھیلانا چاہتے ہیں اس کی تخم ریزی انہی کے ہاتھ سے کر دیتا ہے، لیکن اس کی پوری تکمیل ان کے ہاتھ سے نہیں کرتا، بلکہ ایسے وقت میں ان کو وفات دے کر جو بظاہر ایک ناکامی کا خوف اپنے ساتھ رکھتا ہے، ایک دوسرا ہاتھ اپنی قدرت کا دکھاتا ہے۔ غرض وہ دو قسم کی قدرت ظاہر کرتا ہے، اول خود نبی کے ہاتھ سے اپنی قدرت کا ہاتھ دکھاتا ہے، دوسرے ایسے وقت میں جب نبی کی وفات کے بعد مشکلات کا سامنا ہو جاتا ہے، خدا تعالیٰ دوسری مرتبہ اپنی زبردست قدرت ظاہر کرتا ہے اور گرتی ہوئی جماعت کو سنبھال لیتا ہے۔ بس وہ جو اخیر تک صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے اس معجزے کو دیکھتا ہے، جیسا کہ حضرت ابوبکر صدیق کے وقت میں ہوا، جبکہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی موت ایک بے وقت موت سمجھی گئی، اور بہت سے بادیہ نشین نادان مرتد ہو گئے، اور صحابہ بھی مارے غم کے دیوانے کی طرح ہو گئے۔ تب خدا تعالیٰ نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کو کھڑا کر کے دوبارہ اپنی قدرت کا نمونہ دکھایا۔ ایسا ہی حضرت موسیٰ کے وقت میں ہوا، ایسا ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ معاملہ ہوا۔ سو اے عزیزو، جبکہ قدیم سے سنت اللہ یہی ہے، سو اب ممکن نہیں کہ خدا تعالیٰ اپنی قدیم سنت کو ترک کر دے۔ میں خدا کی طرف سے ایک قدرت کے رنگ میں ظاہر ہوا، اور میں خدا کی ایک مجسم قدرت ہوں، اور میرے بعد بعض اور وجود ہوں گے جو دوسری قدرت کا مظہر ہوں گے۔ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے خلافت کا لفظ کے متبادل کے طور پر دوسری قدرت کا لفظ استعمال فرمایا ہے، لیکن جیسا کہ اس عبارت سے ظاہر ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وغیرہ ذکر کر کے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا ذکر کر کے یہ واضح فرما دیا ہے وہ خلافت کا سلسلہ اسی طرح جاری کیا جائے گا جس طرح صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلافت کا سلسلہ جاری کیا گیا تھا۔ چنانچہ جماعت کے دوست اکٹھے ہوئے اور مشورہ ہوا تو سب کی نظریں حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف اٹھی۔ چنانچہ جب متفقہ فیصلہ ہو چکا تو اکابر سلسلہ حضرت مولوی نور الدین صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کے مکان پر حاضر ہوئے اور مناسب رنگ میں بیعت خلافت کی درخواست پیش کی۔ آپ نے کچھ تردد کے بعد فرمایا، میں دعا کے بعد جواب دوں گا۔ چنانچہ وہیں پانی منگایا گیا، آپ نے وضو کیا اور غربی کوچہ کے متصل دالان میں نفل نماز ادا کی۔ اس عرصہ میں یہ وفد باہر صحن میں انتظار کرتا رہا۔ نماز سے فارغ ہونے کے بعد آپ نے فرمایا، چلو ہم سب وہیں چلیں جہاں ہمارے آقا کا جسد اطہر ہے اور جہاں ہمارے بھائی انتظار میں ہیں۔ چنانچہ حضرت مولوی صاحب رضی اللہ تعالی عنہ کی معیت میں تمام حاضرین باغ میں پہنچے۔ حضرت مفتی محمد صادق صاحب رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک تحریر تیار کی اور باغ میں سب دوستوں کے سامنے کھڑے ہو کر یہ تحریر سنائی۔ تحریر یہ ہے،
بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین محمد المصطفیٰ وعلی المسیح الموعود خاتم الاولیاء. اما بعد، مطابق فرمان حضرت مسیح موعود علیہ السلام مندرجہ رسالہ الوصیت، ہم احمدیان جن کے دستخط ذیل میں ثبت ہیں اس امر پر صدق دل سے مطمئن ہیں کہ اول المہاجرین حضرت حاجی مولوی حکیم نور الدین صاحب، جو ہم سب میں سے عالم و اتقیٰ ہے اور حضرت امام کے سب سے زیادہ مخلص اور قدیمی دوست ہیں، اور جن کے وجود کو حضرت امام علیہ السلام اسوہ حسنہ قرار فرما چکے ہیں، جیسا کہ آپ کے شعر ہے، اچھے خوشبو دے اگر ہر ایک سے امت نور الدین بودے، ہمیں بودے اگر ہر ایک پر از نور یقین بودے، سے ظاہر ہے کہ ہاتھ پر احمد کے نام پر تمام احمدی جماعت موجودہ اور آئندہ نئے ممبر بیعت کریں، اور حضرت مولوی صاحب موصوف کا فرمان ہمارے واسطے آئندہ ایسا ہی ہو جیسا کہ حضرت اقدس مسیح مہدی موعود علیہ السلام کا تھا۔ وہاں خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور آپ نے فرمایا، دیکھو مجھے تو عرصے سے اس بات کی فکر تھی اور تشویش تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آتا جا رہا ہے۔ خاص طور پہ حضور نے فرمایا جو پچھلے کچھ 2 دن گزرتے جا رہے تھے، غالباً حضور کا اشارہ الوصیت کے اس تحریر کی طرف بھی ہوگا، کیونکہ حضرت خلیفۃ المسیح اول تو بہت زیادہ گہرائی سے مسیح ثانی کی کتابوں کو سمجھا کرتے تھے۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح اول مولانا نور الدین صاحب نے فرمایا، میں تو اس فکر میں تھا کہ میاں محمود کسی طرح اپنی پڑھائی مکمل کر لیتے، وہ میرے بھائی بھی ہیں اور میرے بیٹے بھی ہیں، اور دوسرے نمبر پر نواب محمد علی صاحب ہیں جو حضور کے قریبیوں میں سے ہیں، اور اسی طرح میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، وہ حضرت مسیح صاحب کے خسر ہیں اور ہمارے سب کے لیے وہ ادب کے مقام پر ہیں۔ تو ان تینوں میں سے آپ دیکھ لیں کوئی ایک، اگر آپ چاہیں تو ان میں سے کسی ایک کو حضور کا جانشین اور خلیفہ بنا لیں۔ تو حضور نے حضرت مولانا نور الدین صاحب نے بڑے جذباتی انداز میں وہاں تقریر کی، لیکن آخر میں جب جماعت نے یہ فیصلہ کیا کہ نہیں، آپ ہی حضور کی پہلے خلیفہ کے طور پر بیعت لیں اور اس ذمہ داری کو سنبھالیں، تو پھر حضرت مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تو پھر سن لو کہ بیعت نام ہے بک جانے کا، اگر تم اس کے لیے تیار ہو تو آؤ، میں طوعاً اور کرہاً اس ذمہ داری کو قبول کرتا ہوں جس کی میں نے زندگی میں کبھی خواہش نہیں کی، کبھی تمنا نہیں کی ہے، لیکن میری کچھ شرائطیں، اس میں سے شرط یہ ہے کہ تم سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تعلیمات پر اور آپ کے احکامات پر پوری طرح سے عمل کرو گے، میری پوری اطاعت کرو گے۔ یہ مفہوم ہے جو میں بتا رہا ہوں حضور کے اس خطاب کا، اور حضور نے پھر فرمایا کہ قرآن کو اچھی طرح سے پڑھنا ہوگا، اس کو اپنے اوپر لاگو کرنا ہوگا۔ اور ایک بار یہاں میں ضمن بتا دیتا ہوں، حضور نے فرمایا تھا اسی خطاب میں کہ مدرسے کی تعلیم کو میری مرضی اور منشا کے مطابق بنانا ہوگا، یہ بھی حضور نے اسی خطاب میں یہ فرمایا تھا۔ حضرت مولوی نور الدین صاحب خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ کی اس تقریر پر سب نے یک زبان ہو کر کہا کہ ہم آپ کے احکام مانیں گے، آپ ہمارے امیر ہیں اور ہمارے مسیح کے جانشین ہیں۔ چنانچہ باغ میں ہی قریباً 1200 احباب نے بیعت کی۔ حضرت عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالی عنہ کی روایت کے مطابق بیعت خلافت اولیٰ بہشتی مقبرہ سے ملحق باغ میں ہوئی، اور اسی مقام پر سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی نماز جنازہ بھی ادا کی گئی۔ ان مقامات سمیت سارے قطع کا تعین ایک دائرہ کی شکل میں حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالی عنہ نے بعد تقسیم ملک کیا تھا۔ آپ روزانہ کئی گھنٹے اکیلے رمبا کے ساتھ اس قطع کا گھاس پھوس صاف کرتے رہتے تھے، اور اس دائرہ کو پختہ اینٹوں سے آپ نے حلقہ بند کر دیا تھا۔ پہلے یہاں پر
مقام ظہور قدرت ثانیہ کی نشاندہی کے لیے یہ سنگ مرمر کا بورڈ آویزاں تھا، مگر اب یہاں پر سیدنا حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالی بنصرہ العزیز کی اجازت سے ایک یادگار کا قیام کیا جا رہا ہے۔ بیعت خلافت ہو چکی تو حضرت خلیفۃ المسیح الاول رضی اللہ تعالی عنہ نے کچھ وقفہ کے بعد حضرت اقدس علیہ الصلاۃ والسلام کی نماز جنازہ پڑھائی۔ اس وقت رقت کا یہ عالم تھا کہ ہر طرف سے گریہ وزاری کی آوازیں اٹھ رہی تھیں۔ نماز عصر کے بعد سب خدام نے یکے بعد دیگرے حضور علیہ السلام کے نورانی چہرہ کا آخری دیدار کیا۔ آخری زیارت کرانے کی یہ خدمت حضرت بھائی عبد الرحمن صاحب قادیانی رضی اللہ تعالی عنہ کے حصہ میں آئی۔ حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالی عنہ نے جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی نماز جنازہ ادا فرمائی تو اس کے بعد آپ کا جسد اطہر واپس اسی مکان میں لا کر رکھ دیا گیا تھا۔ اس دروازہ سے صحابہ اندر داخل ہوتے، زیارت کرتے اور اس کی دوسری طرف جو دروازہ ہے وہاں سے باہر چلے جاتے تھے۔ عصر سے لے کر شام تک آپ کا جسد اطہر یہیں پر موجود تھا۔ آخری زیارت کے بعد نعش مبارک صحن کے مشرقی دروازہ سے نکال کر مدفن تک لے جائی گئی اور کوئی 6 بجے کے قریب حضور علیہ السلام کا جسد مبارک سینکڑوں اشکبار آنکھوں اور غمزدہ دلوں کے ساتھ بہشتی مقبرہ کی خاک مقدس کے سپرد کر دیا گیا۔ نبوت قدرت اول، خلافت قدرت ثانی، نبوت قدرت اول، خلافت قدرت ثانی، خلافت فضل یزدانی رہے گی جاودہ زندہ، خلافت فضل یزدانی رہے گی جاودہ زندہ۔ زندہ باد زندہ باد خلافت زندہ باد، زندہ باد خلافت زندہ باد۔ خدا کا نور ہی تھے نور دی محمود اور ناصر، خدا کا نور تھا طاہر ہمارے درمیاں زندہ، خدا کا نور تھا طاہر ہمارے درمیاں زندہ۔ خدا نے اب ہمیں مسرور دے کر پھر نوازا ہے، خدا نے اب ہمیں مسرور دے کر پھر نوازا ہے، کیا ہے اس نے آ کر پھر دلوں کو شادماں زندہ، کیا ہے